ذرا بتائیے اتنے قیمتی ایام، اتنے خوبصورت دن، ماہ ذوالحجہ کے فضائل اور اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ محترم جنید صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان دنوں کی اہمیت، اس مہینے کی عظمت کو ہم پر واضح کیا۔ سب سننے والے دیکھنے والے جان گئے۔ ماہ ذوالحجہ کے حوالے سے جو بات میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، بے شک قرآن کریم کا موضوع ہے الانسان۔ اس الانسان کی عظمت کو آشکار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ ذوالحجہ میں ہمارے سامنے جو باتیں رکھیں وہ ایک ایک قدم پر انسان کو اس کی عظمت کا نشان دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہے کہ آؤ صرف اس بات تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم کھائی لہٰذا یہ مہینہ اہم ہو گیا۔ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان 10 راتوں کی قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں، یہ ماہ حرام جو ہے انسان کی حرمت کو کس طرح آشکار کر رہا ہے۔ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان ابتدائی 10 راتوں میں اللہ کے 2 جلیل القدر بندے، ایک خلیل ایک ذبیح، سبحان اللہ، اور ان کی عظمت والی، ان سے نسبت رکھنے والی خاتون سیدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ۔ اب انسان جب حج کے ارادے سے جاتا ہے یا وہاں اسے پہنچنا نصیب ہوتا ہے اور وہ ان 10 راتوں کو محض اس بات تک محدود نہ رکھے کہ میرا ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر یا عرفہ کا روزہ 2 سالوں کے برابر یا مجھے ایک رات میں شب قدر، بلکہ اس حقیقت کی طرف توجہ لے جائے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو عظمت کیوں دی ہے۔ اللہ، اس کا اشارہ ہمیں اس صورت میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کے بارے میں فرمایا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا یہ خلیل وہ ہے کہ جب میں نے اسے کہا کہ میری یہ بات تسلیم کر تو میری کسی بات پر میرے اس بندے نے وائی فاروٹ لیما چون چرا چنانچہ کسی چیز کو سامنے نہیں آنے دیا۔ کیا اچھی بات۔ یہ نقشہ کھینچ دیا کہ مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم خدا ہو ادھر گردن جھکائی سبحان سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام امت مصطفیٰ کو جو اسوہ ان دنوں کی صورت میں دے رہے ہیں، جن کی بنا پر اس کی آمد کے ساتھ ہی بندہ مومن کے دل سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی جو صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرا ہو جا، پھر میں تیرا کس طرح ہو جاؤں گا کہ تیرے قدم سے لگنے والے پتھر کو مقام ابراہیم بنا کر عظمت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر تو جہاں جہاں چلے گا۔ آج ہم جمعے کو دنوں کا سردار کیوں مانتے ہیں؟ ذوالحج بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وہ ولادت کا دن ہے، لیکن ذوالحجہ میں عرفہ کے مقام پر جا کر انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کے ہاں اپنی عظمت کا نظارہ دیکھتا ہے کہ جہاں حوا اور آدم کی ملاقات ہوئی، جہاں جبل رحمت پر آدم کے قدم پڑے، اللہ نے ان کو کتنی عظمت دے دی۔ سبحان اللہ۔ بات اتنی ہے کہ انسان کو خلیل اور ذبیح علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے بندے، تیرے سامنے جب تیرے پروردگار کا حکم آئے تو اس کو تسلیم کرنے میں تیرے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کیا ملے گا، کس لیے کروں، بلکہ تیرے سامنے یہ منظر ہونا چاہیے کہ یہ حکم اس کا ہے جس نے اپنی قدرت سے یہ آسمان کھڑے کیے۔ سبحان اللہ۔ یہ حکم اس کا ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا ہے۔ یہ عظمت اس ذات کے لیے ہے جس نے تیرے لیے کائنات کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ اس کے سامنے حکم ملے اور تو کہے کس لیے؟
تیری زبان پر آئے کہ مجھے کیا ملے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ حکم دینے والا تجھے بلا وجہ کوئی بیکار حکم دے رہا۔ اللہ جو یہ کہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو یہ دن انسان کو یہ یاد کرانے آتے ہیں کہ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق، ثبت است بر جرید عالم دوام ماں۔ اس جرید عالم میں دوام ماں کی کیفیت کو دیکھنا ہو تو آؤ لاہور کے اندر ہی آ کر دیکھو کہ راوی کے ایک پار وہ سویا ہوا ہے جس کے پاس قدرت ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، کر و فر ہے، مال و زر ہے اور ہر طرح کا نام ہے، لیکن وہاں پر کوئی جاتا نہیں، جاتا ہے تو پکنک کے لیے، اور اس کے دوسری طرف ایک بندہ سویا ہوا ہے۔ علی حجویری جس نے ماہ ذی الحج کی عظمت کو جانا، جس نے اپنی پہچان کی، جس نے یہ دیکھا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو ابراہیم اور خلیل علیہ السلام نے اس ماہ ذو الحجہ کے ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں اپنے عمل سے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ بندے تو بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، وہ تجھے مرنے نہیں دے گا، حیات جاوداں سے۔ یعنی بات یہ ٹھہری کہ اللہ نے اپنے پیاروں کی پیار میں ان 10 دنوں کو اتنا پیارا بنا دیا کہ ان 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، اور پھر ان 10 دنوں کو پورے مہینے پہ محیط کر دیا۔ ظاہر ہے کیونکہ ماہ ذو الحجہ جو ہے اٹس سیلف